हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज ट्यूसडे है, जून 15। दुनिया में आजकल बड़ी हलचल मची हुई है। जहाँ देखें चेंजेस आ रही हैं, जहाँ देखें हंगामे हो रहे हैं, और इन सब का ताल्लुक पॉलिटिक्स से होता है। ये सारे पॉलिटिकल मूव होते हैं। तो मैंने सोचा आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पूरी दुनिया की बात करें। मैं अपना तज्जिया आपके सामने पेश करूँ दुनिया के बहुत से ममालिक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने पिछले दिनों, जैसा कि आपको पता है, कि हिंदुस्तान को ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे। अब उसने तो हिंदुस्तान की मदद की क्योंकि वहाँ लाखों लोग मर रहे थे, उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। हिंदुस्तान ने क्या किया, बजाय इसके कि अपने अवाम को ये बताता कि ये ऑक्सीजन सऊदी अरेबिया से आए, उन्होंने ऑक्सीजन के सारे सिलेंडर्स पे रिलायंस का पेंट कर दिया। क्यों? इसलिए कि सऊदी अरब के झंडे पे कलमा लिखा हुआ है, और ज़ाहिर कलमा है तो मुसलमान है। यानी इतने तंग जहन है कि वो अपने लोगों को ये भी नहीं बताना चाहते कि किसने उनकी मदद की है। ऑनेस्टली मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं अगर सऊदी अरेबिया में होता या मेरी कोई पावर इख्तियार होते, मैं फौरी तौर पे वो सिलेंडर्स वापस मंगाता और कभी भी दोबारा नहीं भेजता, क्योंकि तो कोई बात ही नहीं हुई ना। यहाँ तो ये होता ना कि भाई आप कपड़ा बेच रहे, उस पर लिखा है मेड एज जापान, चलो बिजनेस हो रहा है चीट करके। या बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो लिख देते हैं मेड हेयर मेड देयर, नंबर 2 चीज़ें। लेकिन ये तो मदद हो रही है ना आपकी, तो ये बिल्कुल दिस वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई डेफिनेटली कंडेम इट। सिलेंडर उसी तरीके से जाने चाहिए थे, हिंदुस्तानी अवाम को पता चलना चाहिए था कि ये ऑक्सीजन के सिलेंडर किसने भेजे हैं और मुसलमानों ने किस तरह मदद की। अब आ जाइए ईरान की तरफ। ईरान में इलेक्शन होने वाले गालिबन कल, और खमीनी साहब के जो कहना चाहिए बहुत करीबी हैं, दोस्त हैं, उनके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो जीत जाए। अच्छा, अब अगर ईरान में वो जीतते हैं तो उनके जीतने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कहा जा रहा है कि वह उनके जीत जाने के बाद होगा ये कि थिंग्स रोल बैक होंगे, यानी ओबामा के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको नई ज़िंदगी मिलेगी, जो अच्छी बात है। लेकिन आपने ओबामा से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि $15 बिलियन दे दो, हम ये बंद करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ईरान कोई बहुत मालदार मुल्क तो है नहीं, अगर 15 बिलियन मिल के वो प्रोग्राम बंद हो जाता है इसमें कोई रह नहीं, क्योंकि ईरान ने एटम बॉम्ब बना के कहीं मारना तो है नहीं। पाकिस्तान ने 1984 में बना लिया एटम बॉम्ब, क्या किया उसका? जंग का आलूद हो रहा है ना, वो ज़ाहिर मार तो नहीं सकते एटम बॉम्ब कहीं जाके, आप गिरा नहीं सकते। एटम बॉम्ब तो दूर की बात है यार, पाकिस्तान ने इतने रॉकेट्स बनाए, ब्लस्टर मिसाइल्स बनाए, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुए। हाँ, डराने के लिए ज़रूर है कि भाई हिंदुस्तान को डराना है, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारी दुश्मनी तो हिंदुस्तान से ही है ना। तो वो तो 1974 में जब हिंदुस्तान ने हंगामा किया था, हंगामा नहीं, हिंदुस्तान ने धमाका किया था, तो जब भी भुट्टो साहब ने तय कर लिया था कि भाई हिंदुस्तान को जवाब देना है और पाकिस्तान को हमें न्यूक्लियर पावर बनाना है, विच इज़ वेरी नाइस। बट ये न्यूक्स जो ये रेयरली यूज़ होते हैं। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने यूज़ कर लिए थे जापान में, और उसके बाद से 2 एटम बम गिराने के बाद से दुनिया समझ गई कि ये सिर्फ खिलौने हैं डराने के लिए। तो ईरान अगर बनाएगा भी तो ईरान की तो बहुत से लोगों से दुश्मनी है। वो जाके सऊदी अरेबिया पे या यमन पे या लबनान में या इसराइल में थोड़ी इस्तेमाल करेगा। तो मैं समझता हूँ 15 मिलियन की डील बुरी नहीं। तो अब ये कि जो इब्राहिम रईसानी साहब आएंगे तो गालिबन वो यही करेंगे। इससे एक बात और अच्छी होगी कि ये जो इब्राहिम साहब हैं ये सऊदी अरब से भी दोस्ती चाहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। इसलिए कि 2 बड़े इस्लामी मुल्क, अच्छे मुल्क, दीनी लिहाज से अच्छे मुल्क, उनमें क्यों दुश्मनी? दोस्ती होनी चाहिए। और झगड़ा कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। सऊदी अरब को ये शिकायत है कि ईरान जो है, क्योंकि मेजॉरिटी शिया की ईरानी का, तो जहाँ भी शियों को दुनिया में प्रॉब्लम होता है ईरान पहुँच जाता है। ईरानी जब हज करने भी आते हैं तो इबादत करते हैं तो भी सऊदियों को प्रॉब्लम होता है। मैंने तो खुद विटनेस किया है कि किस तरह ईरानियों के साथ उन्होंने झगड़ा किया था सऊदियों ने, क्योंकि वो कहते थे हम हज करने आए, हम सोने नहीं आए। वो रात भर जागते थे, वास करते थे। सऊदी कहते थे भाई सोने दो हाजियों को, थक के सोएं। मैंने खुद विटनेस की बात, तो मैं कोशिश करता हूँ वो बात करूँ जो मैंने खुद देखी, सुनी सुनाई नहीं। आई हैव विटनेस्ड इट, आई हैव सीन इट, हाउ सऊदी ट्रीटेड ईरानियंस, बट दैट्स अनदर स्टोरी, ईयर्स अगो, दैट्स अनदर स्टोरी। इसराइल की तरफ आ जाइए। 12 साल बाद नेतन्याहू की छुट्टी हो गई।
اور ایکچولی نیتنیاہو کی تو 2 سال پہلے چھٹی ہو جانی تھی، بلکہ شاید 4 سال پہلے، جب پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ ان کی بیوی اور شاید وہ بھی کرپشن میں انوالو ہے، اس کی انکوائریز ہو رہی تھی. لیکن اب یہ طے ہو گیا کہ بھائی نیتنیاہو صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا اور اب ان کو جانا ہے، تو وہ رخصت ہو گئے. اب ان کی جگہ جو بینٹ صاحب آئے ہیں یا ان کے جو وہ دوسرے صاحب ان کو شاید کو چیئر کریں گے، شیئر کریں گے ان کے ساتھ پاور. یہ بھی ہارڈ کور اسرائیلی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ کل کو کھڑے ہو کے کہہ دیں فلسطین کی اسٹیٹ بنا دو. لیکن میں نے اس بات کا ذکر اس لیے کیا کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں کینیڈا کے، جسٹن ٹروڈو، بہت اچھے آدمی ہیں. یار ویری نائس مین، ہی از مائی ہیرو اینڈ آئی ٹیل یو وائی ہی از مائی ہیرو. مطلب لبرل پارٹی کی ایک پالیسی ہے جس پہ ان کو چلنا ہے. لیکن ابھی انہوں نے کیا کیا کہ جو نئے وزیر اعظم بنا بینٹ اور ان کے جو کو وزیر اعظم بنے، ان کو جب پیغام تہنیت بھیجا، مبارکباد دی، تو وہ لیٹر کی کاپی مجھے بھی آئی. تو میں نے وہ پڑھا کہ اس میں ٹروڈو صاحب نے یہ لکھا تھا کہ کینیڈا کی اسرائیل کے ساتھ بڑی دوستی ہے، بزنس ہے، یہ ہے وہ سب. وہ سب تو لکھنا پڑتا ہے نا، پروٹوکول ہوتا ہے، پولیٹیکلی یو ہیو ٹو ڈو آل دیز تھنگس. لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ایک پیراگراف کہ کینیڈا اور میری گورنمنٹ ابھی بھی بلیو کرتی ہے کہ 2 اسٹیٹس ہونی چاہیے وہاں، اور دونوں پرامن ہوں، دونوں پیسفلی رہیں، اور دونوں یعنی فلسطین کی اور اسرائیل کی. تو مائی ہیٹ آف. اگر ہارپر صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اس قسم کا میسیج نہیں بھیجتے. یہ کنزرویٹو گورنمنٹ ہوتی، کیونکہ میں نے ہارپر صاحب کی ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. پرو اسرائیل ہونا آپ کا پرسنل چوائس ہے، لیکن جب آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 1 ملین مسلمس کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کینیڈا کے. تو آپ یو کین بی بائس، یو ہیو ٹو بی کیئرفل وٹ یو آر سیئنگ. اچھا، اسرائیل کا ہو گیا مسئلہ. اچھا، اب آئیے جناب کینیڈا کی طرف. ہمارے لوکل ایشوز کہ پچھلے ہفتے وہ افسوسناک واقعہ ہوا کہ 4 لوگوں کو وہ ایک 20 سالہ لڑکے نے کچل دیا، پاکستانی مسلمانوں کو. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ اس کو تو فوری طور پہ پولیس جو ہے وہ دہشت گردی کا الزام لگا کے اس کو پکڑے گی. میں ویٹ کرتا رہا. میں نے ہمارے علماء دین جو ہیں کینیڈا میں ان سے بھی ڈسکس کیا کہ دہشت گردی کا چارج لگنا چاہیے. اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہوگی؟ ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ پولیس نے اس کو 1st ڈگری مرڈر میں چارج کیا. آئی واز ریئلی ڈسپوائنٹڈ. میں نے فون کیا کینیڈا میں ہمارے مسلم لیڈرز کو. میں نے کہا دیکھیں، ہمیں لابنگ کرنی چاہیے کہ ویسے تو بیچارے 4 لوگوں کو مار کے آدمی چلا گیا، لیکن ہمیں لابنگ کرنی چاہیے، کسی بھی طریقے سے آواز ہماری بلند کرنی چاہیے کہ اس کو ٹیررزم کا چارج ہو. تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلی پیشی پر ہی اس کو ٹیررزم کے چارج میں لے لیا گیا ہے. لیکن جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کینیڈا کے لوکل اخبار یا پڑھتے ہیں یا لوکل ریڈیو سنتے ہیں یا ٹیلی ویژن، تو ابھی بھی لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹیررزم کا چارج ہونا چاہیے کہ نہیں. ارے بھائی، اس سے بڑا ٹیرر کیا ہوگا یار؟ ٹیررزم کیا ہے؟ دہشت گردی. اس سے زیادہ کیا دہشت گردی ہوگی کہ آپ 4 لوگوں کو کچل دیں اور 5واں بیچارہ 9 سال کا بچہ بچ گیا. اب دیکھیں، دوسری بات، مجھے بہت بڑی شکایت ہے کینیڈا کے سسٹم سے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 5-6 سال پہلے، میں بھی 10-12 سال پہلے. کینیڈا نیڈز اے لاٹ آف فکسنگ. اگر آپ کو موقع ملے تو انٹرنیٹ پہ آپ پڑھیے گا. وہ آرٹیکل میں نے کینیڈا کے 5 یا 6 پرائم منسٹرز کو دیا. میں نے اس میں ہر ایریا ٹچ کیا کہ آپ کینیڈا کے لاز لے لیجئے، کانسٹیٹیوشن لے لیجئے، پولیٹیکل ایشوز لے لیجئے، پولیٹیکل سسٹم لے لیجئے، امیگریشن لے لیں. کینیڈا نیڈز اے لاٹ آف فکسنگ. اٹ نیڈز لاٹ آف ریویوز اینڈ ریوزٹس. ینگ آفینڈرز ایکٹ سب سے بڑی لعنت ہے کینیڈا میں. 15 سال کا لڑکا کل کر سکتا ہے گن سے، لیکن اس کو ایڈلٹ جیل میں نہیں بھیجیں گے آپ. کیوں؟ کینیڈا میں ینگ آفینڈرز ایکٹ ہے. لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، کوئی ریویو نہیں کرتا، کوئی ریوزٹ نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا کن کو پولیس کرنے کے لیے ینگ آفینڈرز ایکٹ بنایا گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک ہے. آپ دیکھیے، اب یہ لڑکا جو ہے، اس نے 20 سال کا لڑکا ہے جس نے کچل دیا 4 پاکستانی مسلمانوں کو لندن اونٹاریو میں. اب آپ یہ سوچئے کہ 20 سال کا ہے. اب ٹیررزم کا چارج ہو جاتا ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر اس کو 1st ڈگری مرڈر میں چارج کرتے اور لائف سینٹنس ہوتی تو اس کو 25 سال کی سزا ہوتی. اور 25 سال میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کردار اچھا رہا ہے، آپ نے ڈے اینڈ نائٹ سرو کیا ہے، تو آپ کا پیرول ہو جاتا ہے. 12-13 سال بعد آپ باہر آ جاتے ہیں. آپ نے 4 جانیں لے لی، آپ باہر آ گئے 12-13 سال بعد. یہ تو 20 سال کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 ایئرز میں یہ واپس آ جائے گا. پھر کیا کرے گا؟ پھر یہی کرے گا. تو میں جب سے کینیڈا آیا ہوں، میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اپنی آواز اٹھاتا ہوں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. یہاں پھانسی دو، الیکٹریکل چیئر پہ بٹھاؤ. جب بھی یہ دہشت گردی ختم ہوگی.
اور پھر آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ ایک 20 سال کے لڑکے نے 4 لوگوں کو مار دیا، وہ بچہ جو بچ گیا اس کی زندگی بھی تباہ ہو گئی. اگر اس کو آپ مار بھی دیں فار انسٹنٹ، الیکٹرک چیئر پہ بٹھا دیں، تو بھی جسٹیفائی نہیں ہوا. 4 موتوں کے بدلے 1 موت جسٹیفائی نہیں ہے. بٹ دیٹس ہاؤ دا لا آف دا لینڈ از. لیکن میں آنیسٹلی جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں، ہمارے ایم پیز ہیں، ہمارے ایم پی پیز ہیں، پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدا را یہ ینگ آفینڈرز ایکٹ ختم کرائیے. اور یہ جو لائف سینٹنس ہے، 25 سال کچھ بھی نہیں ہوتے ینگ لوگوں کے لیے. لائف سینٹنس مین لائف سینٹنس. یو کل سم بڈی، یو آر ڈن ود اٹ. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ڈے اینڈ نائٹ سرو کریں گے، آپ کنگسٹن جیل چلے جائیں گے، ڈان جیل چلے جائیں گے، آپ کا بیہیویئر صحیح ہے تو آپ پیرول پہ باہر آ گیا. دس از اے نان سینس. ہر ملک کے قانون ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی قانون ہیں، یہاں کے بھی قانون ہیں، اینڈ وی آل ریسپیکٹ دس لا. لیکن اگر یہ تھوڑی سی سختی کریں، پرابلم یہ ہے کہ ریوزٹ نہیں کرتے. ان کو چاہیے یہ عمر جو ہمارا لائف سینٹنس ہے اس کو ریوزٹ کریں، ینگ آفینڈرس کو ریوزٹ کریں. تو اگر ہمیں کوئی ایسا ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ پولیٹیکل لابی کر سکتا ہے، یا اس کی کوئی سے ہے، یا اس کے اللہ نے کوئی ایسی کہنا چاہیے اسپیشل قسم کی اس کو پاور دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ کینیڈا کا جو ہے نا، میں نے کہا اٹ نیڈز اے لاٹ آف فکسنگ. امیگریشن کے قانون کو ریوزٹ ہونا چاہیے، ہیلتھ کے قانون کو ریوزٹ ہونا چاہیے، اور دوسرے جو قوانین ہیں ان کو ریوزٹ ہونا چاہیے. ہر چیز کو ریوزٹ ہونا چاہیے. اور میں نے ہمیشہ کہا سینٹ بھی الیکٹڈ ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا، پرائم منسٹر صاحب جس سے خوش ہیں اس کو سینیٹر بنا دیا، وہ کوالیفائی کرے یا نہ کرے. اسی لیے میں نے وہ آرٹیکل لکھا تھا، اور میں نے 6 یا 7 پرائم منسٹرز کو دیا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا ہو، مجھے میں کہنا نہیں چاہتا، دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک پرائم منسٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھا، بننے والا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے یہ پڑھا ہے اور میں پرائم منسٹر بنوں گا تو امپلیمنٹ کروں گا. تو مے بی ہی ہیز ڈن اٹ، آئی ایم ناٹ شیور. لیکن وہ آرٹیکل آپ پڑھیے گا، 6-7 پیج کا آرٹیکل ہے، وہ نیشنل نیوز پیپرز میں بھی یہاں چھپا تھا، اور بڑا اچھا آرٹیکل ہے. اس میں ہر ایریا میں چیک کیا کس طرح لوگ انکم ٹیکس میں چیٹ کرتے ہیں، کس طرح وہ جو ہیں دوسرے طریقوں سے ریونیو کینیڈا کو چیٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ جو پروفٹ ہوتا ہے ان کو اس پہ کیپٹل گین نہیں دیتے. آل کائنڈز آف تھنگز اور پرٹیکولرلی امیگریشن اینڈ کینیڈین لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.